سورج سارا دن سفر کرنے کے بعد مغرب میں غروب ہو رہا ہے۔ تمام جاندار اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہلے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جانا چاہتے ہیں۔ اسی میں ایک چھوٹا سا قافلہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ کچھ دیر کے بعد اندھیرا چھانے لگا تو ایک نوجوان نے سردار سے کہا کہ رات یہیں بسر کی جائے۔ یہ سن کر سردار نے تشویشناک نگاہوں سے نوجوان کی طرف دیکھا اور بولا، کیا تمہیں معلوم نہیں یہ علاقہ ڈاکوؤں کا علاقہ ہے، اس لیے ہمیں فوراً نزدیکی گاؤں میں پہنچ جانا چاہیے، اور میرے خیال میں گاؤں یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ڈاکوؤں کا ذکر سن کر تمام قافلے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، اور اس کے بعد قافلے والے لوگ آپس میں خسر فسر کرنے لگے۔ جب یہ سرگوشیاں آوازوں میں بدلنے لگیں تو سردار بولا، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دور ایسے بادشاہ کا ہے جس کے دور میں ڈاکے اور چوریوں کی وارداتوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ سردار نے یہ بات کہنے کو تو کہہ دی تھی، مگر اس کے دل میں بھی یہی فکر تھی کہ جلد از جلد نزدیکی گاؤں میں پہنچ جانے میں ہی عافیت ہے۔ قافلے والوں نے اپنے بیل، گدھے اور گھوڑے زیادہ تیزی سے چلانے شروع کر دیے تھے تاکہ جلد ہی نزدیکی گاؤں میں پہنچ سکیں۔ ابھی قافلے والوں نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک جنگل سے ڈاکوؤں کا ایک گروہ آیا اور قافلے والوں پر ٹوٹ پڑا۔ قافلے والوں نے مزاحمت کی کوشش کی مگر بے سود۔ ڈاکوؤں نے بڑے آرام سے ان کا سامان لوٹا اور فرار ہو گئے۔ آخر یہ لوٹا ہوا قافلہ جب گاؤں پہنچا تو وہاں کے نمبردار کو اپنے ساتھ بیتے ہوئے واقعات کے بارے میں بتایا اور مدد کرنے کی درخواست کی۔ اس نے تمام داستان سنی اور مدد کرنے سے معذوری ظاہر کی۔ آخر یہ بدقسمت اور لوٹا ہوا قافلہ دوسرے دن دارالحکومت میں حاکم وقت کے دربار میں حاضر ہوا اور تمام داستان کہہ ڈالی۔ حاکم وقت نے تمام داستان پوری توجہ سے سنی اور اسی وقت اپنے سپاہیوں کو اس علاقے کی طرف روانہ کر دیا جس علاقے میں یہ واردات ہوئی تھی تاکہ ڈاکوؤں کا سراغ لگایا جائے، لیکن جلد ہی شاہی سپاہی ناکام واپس آ گئے اور بتایا کہ علاقے کے تمام باسی اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، اور مزید کہ معلوم ہوتا ہے کہ علاقے کا نمبردار ڈاکوؤں سے ملا ہوا ہے۔ یہ سن کر حاکم وقت نے سوچ و بچار کے بعد ایک اسکیم بنائی اور اپنے دو خاص آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ عام آدمیوں کے لباس میں وہاں جائیں جہاں ڈاکہ پڑا ہے، اور وہاں ایک درخت کاٹنا شروع کر دیں، اور اگر کوئی درخت کاٹنے سے منع کرے تو اسے اسی وقت گرفتار کر کے یہاں لے آؤ۔ چنانچہ وہ بادشاہ کے حکم سے وہاں گئے اور اسکیم کے مطابق درخت کاٹنا شروع کر دیا تو ایک نمبردار بھاگا ہوا آیا اور درخت کاٹنے سے منع کرنے لگا۔ چنانچہ اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ دربار میں لوٹے ہوئے قافلے کا سردار اور وہ تمام نمبردار موجود تھے جنہوں نے ڈاکوؤں کو پکڑنے کے سلسلے میں معذوری ظاہر کی تھی۔ بادشاہ نے گرجتے ہوئے تمام نمبرداروں کو کہا، حیرت ہے، تم لوگوں کو ایک درخت کٹنے کی خبر تو فوراً ہو گئی، لیکن ایک قبیلے کے لٹنے کی خبر تک بھی نہ ہوئی۔ وہ سب بادشاہ کے یہ الفاظ سن کر کانپنے لگے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ تو بادشاہ نے پھر گرجتے ہوئے کہا، سنو، اگر 3 دن کے اندر اندر ڈاکوؤں کو پکڑ کر ہمارے سامنے پیش نہ کیا تو سب کو سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا یہ حکم سن کر وہ فوراً اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھاگے اور پھر
تیسرے دن شاہی دربار میں ڈاکو حاضر تھے۔ بادشاہ نے انہیں مناسب سزا دی، لیکن آپ نے دیکھا کہ بادشاہ نے اپنی حاضر دماغی کی وجہ سے ڈاکوؤں کا سراغ لگایا۔ اب آپ اس بات کے لیے بے چین ہوں گے کہ یہ انصاف پسند بادشاہ کون تھے۔ یہ بادشاہ شیر شاہ سوری تھے۔